الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان محترم اور میرے بزرگ احباب، کلام اللہ کی ایک آیت تلاوت کی. اللہ تعالی اس سے متعلق صحیح بات کہنے اور اس پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آیات کریمہ میں اللہ تعالی اپنے نہ ماننے والوں کے متعلق یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کا حال یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات کو پڑھا جاتا ہے تو یہ کافر لوگ، نافرمان لوگ ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہم سے بات کر رہے ہو، ذرا یہ تو دیکھو کہ ہمارے اور تمہارے درمیان، یعنی ہم اور تم، یعنی یہ ہمارا فریق اور تمہارا فریق، مقام کے اعتبار سے کون افضل اور بہتر ہے، مجلس کے اعتبار سے، آہو بھگت کے اعتبار سے، ہم نشین لوگوں کے اعتبار سے کون افضل اور بہتر ہے. لہذا وہ مسلمانوں کو یہ پیمانہ دیتے اور اس پیمانے کے اوپر مسلمان کو سمجھاتے کہ دیکھو ہم تم سے افضل اور بہتر ہے، ہمارا مقام دیکھو، ہمارا مرتبہ دیکھو، ہماری عزت دیکھو، ہمارے ہم نشین دیکھو، ہماری مجلسوں کے اوپر ذرا غور کرو کہ کس قدر معیار والی، کتنے بڑے افراد بیٹھنے والے، ہم تو سرداروں کے ساتھ رہنے والے ہیں، ہمارا مقام اور مرتبہ تو سرداروں کے ساتھ رہنے کا ہے، اور تم اپنے آپ کو ذرا دیکھو، اور تم اپنے مقام کو دیکھو، اور تم اپنے مرتبے کو دیکھو، اور تم اپنی مجلس کو دیکھو، تم اپنی آہو بھگت کو دیکھو، تم اپنے ساتھ بیٹھنے والے لوگوں کو دیکھو. ہمارے مقابلے میں حقیر ہو، ہمارے مقابلے میں حقیر کمتر، فقیر ہو، کوئی مقام نہیں ہے تمہارا. تم جانتے ہو اپنی اوقات، تمہاری اوقات کیا ہے؟ غلام تھے، غلام. ارے کافروں نے تمہیں آزاد کیا ہے، تم نے جا کر محمد کے پاس اپنا ٹھکانہ بنا لیا. تم فقیر تھے، تم غلام تھے، ارے تم ہمارے آقاؤں کے جوتے صاف کرنے والے تھے. نہ تمہارے پاس عزت ہے، نہ مقام ہے، نہ مرتبہ ہے. اور تمہاری مجلسوں کا حال ہم بتلائیں تمہیں؟ تمہارے جو سردار ہے نا، جس کو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہو نا، ارے ان کی مجلسوں میں جا کر بیٹھو نا، تو بیٹھنے والے لوگ جو ان کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں ان کے کپڑوں سے بدبو آتی ہے. بات سمجھ رہے؟ ان کے کپڑوں سے بدبو آتی ہے. ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے، فقیر ہے، فقیر. کئی دن بھوکے رہتے ہیں. لوگ آ کے ان کو سمجھتے ہیں کہ جناب والا ان کے اوپر کوئی مرغی کا دورہ پڑ گیا اور چپلے سنگاتے ہیں، لیکن وہ کیا کہتے ہیں؟ ارے بھوک کی وجہ سے گر پڑے. بات سمجھ رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا حال یہی تھا نا، گر پڑتے تھے بھوک کے عالم میں، اور لوگ سمجھتے تھے کہ دورہ پڑ گیا. پر دورہ نہیں پڑا، بھوک سے حالت، یہ بھوک سے حالت، بھوک کا یہ عالم تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ اس قدر بھوک کے عالم میں تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملاقات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھوک اور پیاس سے، حضرت ابو ہریرہ بھی بھوک اور پیاس سے. اب کوئی نظم بن جائے، کوئی انتظام بن جائے. روایت میں دودھ کا پیالہ میسر ہوا، ایک دودھ کا پیالہ میسر ہوا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اب سمجھنے لگے کہ بھئی یہ دودھ کا پیالہ ہے، اب میں اس سے جناب والا، دودھ ایک ایسی چیز ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں پیاس بجھانے کی بھی طاقت رکھی ہے، اور اللہ نے اس میں بھوک کو ختم کرنے کی بھی طاقت رکھی ہے. اللہ نے دودھ میں اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اللہ اس میں برکت بھی دیجیے اور اس کو میرے لیے اضافہ بھی کر دیجیے. دودھ کی دعا کے اعتبار سے علماء فرماتے ہیں اس میں غور کیا جائے. تو ایک پیالہ جو نصیب ہوا نا، اب حضرت ابو رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ بھائی چلو اب بھوک مٹے گی، پیاس مٹے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دیکھے یا رسول اللہ میں بھی بھوکا، آپ بھی بھوکے. اور اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ابو ہریرہ اپنے ساتھیوں کو بھی بلا کر لے آؤ، اپنے ساتھیوں کو بھی بلا کر لے آؤ. اور ساتھی کون تھے ابو ہریرہ کے؟ اصحاب صفہ، کہ جہاں پر لوگ کھجور کے خوشے لٹکا کر چلے جاتے تھے کہ یہاں کے فقراء صحابہ جو ہے اس میں سے کچھ کھا لیں گے، پی لیں گے. اسی کا تانا دیتے تھے. ای الفریقین خیر، کون سا فریق بہتر ہے؟
مقام کے اعتبار سے، مجلس کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے تم تو فقراء بھرے پڑے ہوئے ہو، سارے کے سارے فقیر ہو، کھانے کے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ اور اس دودھ کے پیالے کا حال یہی تھا کہ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سب کو بلانے گئے تو آپ کا حال یہ تھا کہ اب بنے گا کیا بھائی، بنے گا کیا، سب کو بلا کر لے آؤ، ہاں سب کو بلا کر لے آؤ۔ چنانچہ سب کو بلا کر لے کر آئے تو پھر پلانے والے کون تھے؟ ابو ہریرہ، اور ساقی تو آخر میں پیتا ہے نا بھائی، چنانچہ آپ نے کہا ابو ہریرہ سب کو پلاؤ دودھ۔ اب یہ سارے کے سارے جمع پڑے ہیں، آخر میں نمبر کس کا آئے گا؟ ابو ہریرہ کا۔ بچے گا کیا، ملے گا کیا، پیے گا کیا؟ فکر کھا گئی، فکر کھا گئی۔ ایک پیالہ دودھ کا ہے، اور وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ جب حضرت ابو ہریرہ پلانے لگے، ایک نے پیا، دوسرے نے پیا، تیسرے نے پیا، کئی افراد نے پی لیا، اور جب ابو ہریرہ کے پاس آیا نا تو دودھ کا پیالہ بھرا کا بھرا تھا، دودھ کا پیالہ بھرا کا بھرا تھا۔ اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں نے بھی سیر حاصل ہو کر دودھ پیا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گیا، یا رسول اللہ آپ کے لیے۔ یہ عالم تھا صحابہ کا، اسی کو کہتے تھے ای الفریقین خیر، کون سا فریق بہتر ہے؟ ہمیں آیتیں پڑھ پڑھ کے مت سناؤ، ہمیں آیتیں پڑھ پڑھ کے مت سناؤ۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ، جب ان کے اوپر اللہ کی آیتیں بیان کی جاتی تھی نا تو کہتے تھے ای الفریقین، ارے قرآن پڑھنے والوں، ارے نصیحت کرنے والوں، اپنے کو دیکھو اور ہم کو دیکھو، ہم کہاں مرتبے اور مقام کے اعتبار سے، مجلس کے اعتبار سے تمہارا مقام اور مرتبہ اور مجلس کا حال ذرا دیکھ لو۔ تمہارے پاس تو کھانے کو کچھ نہیں ہے، تمہارے پاس پہننے کو کچھ نہیں ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ، حضرت بلال، حضرت سلمان، یہ بڑے بڑے کبار صحابہ بیٹھا ہوا کرتے تھے، لیکن پہننے کے لیے اس قدر وافر ان کے پاس دو چادریں نہیں تھیں کہ ایک اگر میلی ہو گئی ہے تو بر وقت اس کو اتار کے دوسری اپنے اوپر چڑھا لیں، اسی عالم میں، اسی چادر میں، یہاں تک کہ پسینہ ان کے جسموں سے نکل کر ان کی چادریں پسینہ چوس لیا کرتی تھیں اور اس سے بدبو آنے لگ جاتی تھی، اور یہ کفار آ کے اللہ کے نبی کو کہتے تھے ان کو اپنی مجلس سے اٹھاؤ تو ہم تمہارے پاس آئیں گے، یہ بدبودار ان کے کپڑوں سے آنے والی بدبو، اور یہ ہمارے غلام جن کو ہم نے آزاد کیا ہے، ورنہ ہم آپ کے پاس آئیں گے نہیں۔ اللہ کو یہ بہت برا لگا۔ اللہ نے کہا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس سے ان کو مت اٹھائیے گا، اگرچہ ان کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، کھانے کو ان کے پاس کچھ سامان نہیں ہے، لیکن اللہ رحمان عرش کے ہاں ان کے ہاں بڑی عزت ہے۔ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، ارے یہ صبح بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، شام بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس یاد میں محض اللہ کی رضا کے علاوہ کچھ نہیں چاہتے۔ اللہ کے ہاں ان کا بہت مقام ہے، اپنے پاس سے نہ اٹھائیے گا۔ بڑے بڑے صحابہ کا حال یہ تھا۔ یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جاں فشانی تھی، جاں فشانی تھی، ورنہ یہ صحابہ ایسا نہیں نعوذ باللہ کسی کام کے نہیں تھے، جاں فشانی تھی، اپنے آپ کو پیش کرنا تھا اور اس وقت کے حالات کو برداشت کرنا تھا، سہنا تھا۔ ورنہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کو اتنا مال دیا تھا اللہ نے مکہ میں رہتے ہوئے، جب مدینہ ہجرت کر کے جا رہے تھے نا کافروں نے روک لیا اور کہا کہ صہیب روم کا آدمی ہے نا، مکہ میں آیا تھا نا، یہاں مال بنایا تھا نا، یہ مکہ سے مال کمائی کر کے مدینہ لے جائے گا، تجھے جانے کی اجازت نہیں۔ حضرت صہیب نے کہا مال لے کر چھوڑ دو گے؟ کہنے لے ہاں مال لے کے چھوڑ دیں گے۔ کہا کہ مال سارا کا سارا لے لو، مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مدینہ میں جانا ہے۔ چنانچہ سارا مال دے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے نا، آپ نے فرمایا صہیب تم نے نفع کا سودا کیا، صہیب تم نے نفع کا سودا، جائیدادیں بہت نہیں، بہت مال تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے آپ کو چھوڑ دیا تھا۔ تو یہ بات کہتے ہیں ای الفریقین خیر مقاما، کہ کس کا مقام بہتر ہے، کس کے پاس مرتبہ ہے، ارے کس کے پاس مجلسیں ہیں۔ یہ بات صحابہ ہے۔ اللہ کے ہاں صاحب مرتبہ، صاحب مقام، صاحب مجلس ہونا یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ مسلمان آج سمجھتا ہے نا مال میرے پاس زیادہ ہے، میرے پاس مرتبہ زیادہ ہے، میرے چاہنے والے لوگ بہت زیادہ ہیں، لہذا یہ میرے لیے عزت کا مقام ہے، مرتبے کا مقام ہے۔ لہذا وہ یہ کہتے تھے کہ یاد رکھو اگر اللہ کے ہاں ہمارا مقام نہ ہوتا نا تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سب کچھ عطا نہ کرتا، اللہ کے ہاں ہمارا مقام نہ ہوتا نا تو ہم غلط ہوتے نا، اللہ ہمیں ڈھیل نہ دیتا، فوراً پکڑ کر لیتا۔ معلوم یہ ہوا اے مسلمانوں ای الفریقین خیر، اب خود اندازہ لگا لو کون سا فریق بہتر ہے، کون سا فریق بہتر۔ آج مسلمان بھی اللہ حفاظت فرمائے نا، اسی کو کامیابی سمجھتا ہے، اسی کو مال آ گیا تو بہت خوش پھرتا ہے، سمجھتا ہے اللہ مجھ سے راضی ہے، اس لیے کہ مال دینے والی ذات تو اللہ کی ہے نا، سمجھتا ہے مال ہے، دولت ہے، ارے بڑے خوش باش ہیں۔ کبھی یہ بھی فکر کی کہ مال تو ہے لیکن مال دینے والا بھی ہمارے پاس ہے، مال تو ہے لیکن مال دینے والا بھی ہمارے پاس ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا اللہ کی نظر میں اگر مچھر کے پر کے برابر ہوتی نا، کافروں کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا، ارے یہ دنیا اللہ کے ہاں خاک ہے خاک، کوڑا ہے کوڑا۔ لہذا مسلمان بھی کافروں کی طرح یہی سمجھتا ہے مال آ گیا تو کامیابی آ گئی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کوڑا کرکٹ نہیں بانٹتے، تو اگر مل جائے نا تو یہ سوچنا چاہیے کہ رحمان ساتھ ہے کہ نہیں ہے،
دنیا کی بات اگر مسلمان کامیابی کے اعتبار سے کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے اللہ لطیف بعبادی، اللہ اپنے سب بندوں پر مہربان ہے. کافر کو دیکھ لو کہ وہ آج کے دور میں تم سے زیادہ کھاتا ہوا نظر آئے گا. تم اگر مال کو بنیاد بناؤ گے تو یاد رکھو کہ یہ اللہ کے ہاں کامیابی کی بنیاد نہیں ہے، ورنہ تو پھر کافر بھی کھا رہے ہیں. الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر. آپ نے فرمایا دنیا میں رہو گے نا تو آزمائشیں آئیں گی، حالات آئیں گے، پریشانی آئیں گی. لہذا اگر اپنے آپ کو پھلا پھولا دیکھو نا تو یوں نہ سمجھو کہ میں کامیاب ہو گیا. یہ دیکھو کہ اس حالت میں تمہارے ساتھ الرحمن ہے کہ نہیں ہے. تمہارے پاس مال ہے، نماز پڑھتے ہو؟ تمہارے پاس مال ہے، اللہ سے ڈرتے ہو؟ تمہارے پاس مال ہے، خوف خدا ہے؟ تمہارے پاس مال ہے، شرافت ہے؟ تمہارے پاس مال ہے، اخلاق ہے؟ تمہارے پاس مال ہے، اللہ کی عبادت کی فرصت ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ تمہارے پاس مال ہے، تواضع ہے؟ تمہارے پاس مال ہے، اخلاق ہے؟ اگر یہ ساری کی ساری چیزیں تمہارے پاس نہیں ہے نا تو مال ہونے کے اعتبار سے اللہ نے جیسے کافروں کو نوازا ایسے ہی مسلمان اللہ سے لے رہا ہے. مسلمان اللہ سے لے رہا ہے اور وہ یہ سمجھ رہے کہ اس میں مجھے کامیابی مل رہی ہے، میں کامیاب ہو گیا. جب دنیا سے جائے گا نا تو اللہ خالی ہاتھ بلائے گا، اور اپنے پاس جب بلائے گا نا تو دنیا کا کپڑا بھی اس کے تن پر نہیں ہوگا. جب اٹھائے گا نا تو دنیا کا کپڑا بھی اس کے تن پر نہیں ہوگا. اللہ اس کی اوقات کو دکھائے گا، بتلائے گا کہ تم اس کے اعتبار سے کامیابی سمجھتے تھے، تم سمجھتے تھے یہی سب کچھ ہے. روایت میں آتے ہیں نا کہ کل قیامت کے دن جب یہ مجمع اٹھے گا نا ننگے بدن اٹھے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا یا رسول اللہ ننگے بدن آنکھوں کا کیا حال ہوگا، حیا کا کیا حال ہوگا، شرمی حضوری کا کیا حال ہوگا؟ آپ نے فرمایا اس وقت کا جو حال ہوگا نا کوئی کسی کا خیال اور کسی کی طرف نظر اٹھانے والا نہیں ہوگا. ہر ایک کی زبان پر ہوگا نفسی نفسی، میرا کیا بنے گا. ارے نہ وہ اپنے جسم کو دیکھے گا نہ کسی اور کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھے گا. اس کو آسمان جو اس کے اعمال کے اعتبار سے قریب آ کر اس کے گناہوں کے اعتبار سے اس کو پسینوں میں ڈبوتا چلا جائے گا نا اس کی طرف فکر کرتا رہے گا میرا ماں کیا بنے گا. یاد آدمی یہ نہ سمجھے، اور یہ نہ سمجھے مال آ گئے تو اللہ کے محبوب بن گئے. مال کامیابی کی دلیل نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا آپ کہیں تو یہ والا پہاڑ دونوں سونے کے بنا دیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، دونوں سونے کے بنا دیں. اگر مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کروں، نہ ملے تو اللہ کی بارگاہ میں صبر کروں، اور پسند کرتا ہوں کہ غریبوں کے ساتھ رہوں. کل قیامت کے دن 500 سال پہلے غریب امیروں کے مقابلے میں جنت میں جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 500 سال پہلے، اور یہ حساب کتاب دینا ہوگا. کہاں کمایا، کیسے کھایا، کہاں سے لائے، کیسی زندگی گزاری، حلال تھا حرام تھا، کیا کرتے رہے. 500 سال پہلے جنت میں یہ غربا چلے جائیں گے اور یہ 500 سال بعد عمر آئیں گے. لہذا آدمی اس کو نہ سمجھے کہ مال تھا تو کامیاب ہے، مال نہیں ہے تو ناکام ہے. اللہ کے ہاں یہ کامیابی کی دلیل نہیں. ورنہ قارون کے پاس مال تھا، حامان کے پاس مال تھا، فرعون کے پاس مال تھا، شداد کے پاس مال تھا، لیکن اللہ کی نافرمان زندگی گزاری تو ناکام ہو کر گئے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس در حقیقت اپنے اختیار سے مال نہیں تھا لیکن کامیاب ہو کر دکھایا. اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یاد رکھنا اللہ کے ہاں معزز اور مکرم وہ ہے جو کہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، تقوی اختیار کرنے والا ہو، خوف خدا رکھنے والا ہو، نماز پڑھنے والا ہو، اللہ کے آگے جھکنے والا ہو، عبادت کرنے والا ہو، اللہ کے گھر کو آباد کرنے والا ہو، اللہ کے آگے اپنی پیشانی ٹیکنے والا ہو. ایسا نہ ہو کہ دنیا یہ کہے تعجب ہے تجھے نماز کی فرصت نہیں ہے. آج مسلمان کا حال ہی ہے. اور یہ نہ سمجھے کہ یہ مال ہے مال. اللہ فرمانے وَكَمَا أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا. تمہیں نہیں معلوم اس سے پہلے کتنے لوگوں کو مال دے کر واپس لے لیا، کتنے لوگوں کو ہلاک کر دیا. ارے بڑا اثاثہ تھا ان کے پاس، بڑا اثاثہ تھا، معاشرے میں بہت مرتبہ اور مقام اور لوگوں کے ساتھ آہو بھگت رکھنے والے تھے، لیکن اللہ فرما رہا ہے کتنے لوگوں کو ہلاک کر دیا. لہذا یہ نہ سمجھو کہ مال ہونا اللہ کی رضا کی دلیل ہے. اگر اللہ کی رضا کی دلیل ہوتی نا تو اللہ تعالیٰ ان مال والوں کو ہلاک نہ کرتے، ان مال والوں کو ہلاک نہ کرتے. اور یہ جو گمراہی میں پڑے ہوئے تھے اور یہ بات کہتے تھے کہ جناب والا اگر اللہ ہم سے ناراض ہے تو مال دے کر ہم اس طرح سے جو پنپتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو بھلا یہ کیوں. آج مسلمان کے پاس بھی مال آ جاتا ہے نا تو دندناتے پھرتا ہے، بات سمجھ، دندناتے پھرتا ہے اور سمجھتا ہے مال ہے مال. لہذا گویا کہ سب راضی ہیں. مال سے دنیا کو تو راضی کیا جا سکتا ہے، اللہ کو راضی نہیں کیا جا سکتا. اللہ کو اعمال سے راضی کیا جا سکتا. اللہ راضی ہوگا اعمال سے. ہاں وہ مال جس کا حق ادا کیا جائے اور اللہ کے راستے میں اس کو حق کے ساتھ نکالا جائے وہ مال بھی انسان کے لیے آخرت میں ثواب کا ذریعہ بنے گا. ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق. اس لیے کہ جو تم نے اپنے لیے روک کر رکھا نا وہ تو فنا ہو جائے گا، لیکن جو اللہ کے راستے میں نکالا باقی رہ جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں آتا ہے نا فرمایا جائیدادیں نہ بناؤ. کیا فرمایا؟ جائیدادیں نہ بناؤ ورنہ دنیا کی طرف راغب ہو کر رہ جاؤ گے، دنیا کی طرف راغب ہو کر رہ جاؤ گے. ایک روایت میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے گھر کا چھپر صحیح کر رہے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قریب سے گزرے اور کہنے لگے کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم اپنے گھر کا چھپرا جو ہے اس کی مرمت کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا یعنی کہ یہ تمہارا چھپرا مرمت کر کے درست ہو جائے گا، موت کو میں اس سے پہلے دیکھ رہا ہوں. تم کیا کہتے ہو؟ فارغ ہو جاؤ گے اس کام سے؟
آپ نے فرمایا اس کام کے مکمل ہونے سے پہلے موت کا مجھے یقین ہے کہ موت میرے آ جائے گی پاس اس کام کے ہونے سے پہلے، لہٰذا دنیا کی طرف رغبت نہ کرو، ورنہ آپ نے کیا فرمایا؟ دنیا ہی میں لگ جاؤ گے۔ یہاں تک کہ اہل علم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنایا، فرماتے ہیں کہ یہ دنیا نا پل ہے، پل، اور فرماتے ہیں پل کے اوپر عمارتیں نہیں بنائی جاتی، ارے پل تو منزل مقصود تک پہنچانے کا وسیلہ اور ذریعہ سبب ہوا کرتا ہے۔ آج مسلمان پل کو آباد کر رہا ہے، جو اصل زندگی اس کی آخرت اور جنت گھر ہے اس کی طرف جانے کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، اور پل باقی نہیں رہتا۔ تو آپ نے فرمایا دیکھو یہ کام، لہٰذا لیکن اتنی بات ارشاد فرماتے ہیں جس آدمی کا دل خالی ہو، جس آدمی کی طبیعت اللہ کی طرف راغب ہو، جس آدمی کا دل اللہ کی یاد سے بھرا ہوا ہو، دنیا کی طرف مائل نہ ہو، اگر اس نے دنیا بنا لی اللہ کے ہاں پھر وہ مذموم نہیں ہے، قابل مذمت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو یہاں رہ کر بھی اللہ ہی کا ہے، یہاں رہ کر بھی وہ اللہ ہی کا ہے، دنیا میں رہ کر اس نے دنیا اس سے پہلے اسے چھوڑے، اس نے اس سے پہلے ہی اسے چھوڑ دیا ہے، اس لیے کہ اس کا دل جو ہے اللہ کی رضا کے ساتھ چل رہا ہے اور خالی ہے، اللہ کی رضا کے ساتھ چل رہا ہے اور خالی ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی طرف اس طرح سے رغبت نہ کرو کہ یہیں پر رہ کر رہ جاؤ، اور اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ مال ہے وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ وَأَثَاثًا وَرِئًا، اس سے پہلے کتنے مال والے آئے اللہ نے ہلاک کر دیا، کتنے صاحب مجلس آئے اللہ نے ہلاک کر دیا، اور اگر تم کہتے ہو اللہ پھر بھی ہم سے راضی ہے تو اللہ فرماتا ہے مَن كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ مَدًّا، جو آدمی گمراہی میں رہتے ہوئے سمجھتا ہے نا کہ ہم صحیح جا رہے ہیں، ہم صحیح جا رہے ہیں، ہم سے اللہ راضی ہے، تو اللہ فرماتا ہے ہم ان کو مہلت دے رہے ہیں۔ قل من كان في الضلالة، ارے جو ضلالت میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہوں، اللہ فرماتا ہے نہیں، فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَٰنُ، اللہ ان کو تھوڑی سی مہلت دے رہا ہے، مہلت دے رہا ہے، مہلت دے رہا ہے، إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، پھر اللہ تعالیٰ جب ان کی پکڑ کرے گا تو وہ دیکھتے رہ جائیں گے، اور پھر جب اللہ مہلت ختم کرتا ہے تو انسان پھر اپنی اوقات کو دیکھتا ہے کہ میرے پاس کیا تھا۔ اللہ دینا بھی جانتا ہے اور اللہ لینا بھی جانتا ہے، اللہ دے کر بھی آزماتا ہے، اللہ لے کر بھی آزماتا ہے کہ اس بندے کا حال کیا ہے۔ لہذا آدمی یہ نہ سمجھے کہ دنیا میں مال آ گیا، متاع آ گیا اور مرتبہ آ گیا، مقام آ گیا، صاحب مجلس میں بن گیا، لوگ میرے آہو پیچھے بھرنے والے، آگے پیچھے پھرنے والے، لہذا یہ نہ سمجھے کہ میں کامیاب ہو گیا۔ بس اصل کیا ہے؟ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، اصل تو فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ یا اللہ آپ نے مجھے ایمان نصیب کیا، یا اللہ آپ نے مجھے کلمے کی دولت نصیب کی، آیا اس دولت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، یا مال ہی بڑھتا چلا جا رہا ہے؟ اعمال ندارت، اعمال کی فرصت نہیں، نماز کی فرصت نہیں، پہلے ایک مکان دوسرا مکان، ایک کوٹی دوسری کوٹی، ایک جائیداد دوسری جائیداد، ایک سرمایہ داری دوسری سرمایہ داری، ایک تجارت دوسری تجارت، یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اور جو اصل چیز ہے وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، ارے اللہ تعالیٰ ہدایت کے اعتبار سے بھی راستے کھول رہا ہے۔ اگر ہدایت کے اعتبار سے راستے نہیں ہیں، مال ہے نماز نہیں ہے، مال ہے اخلاق نہیں ہے، مال ہے معاشرت نہیں ہے، مال ہے صورت نہیں ہے، مال ہے سیرت نہیں ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ من کان فی الضلالہ، ضلالت کی گمراہی کی زندگی گزار رہا ہے، اور خوش باش ہے اگر تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں مہلت دے رہا ہوں۔ لہذا آدمی مال ہونے کے بعد کامیابی اس میں تلاش کرے، مال ہونے کے بعد، دنیا ہونے کے بعد کامیابی اس میں تلاش کرے کہ میرے اعمال صالحہ کا کیا حال ہے، میری نیکی کا کیا حال ہے، میں اللہ کو راضی کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا۔ ایسا نہ ہو کہ مال بڑھتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور یہاں سے ایمان اور اعمال گھٹتے چلے جا رہے ہیں، گھٹتے چلے جا رہے ہیں، گھٹتے چلے جا رہے ہیں، اور پھر آخر وقت میں ہاتھ ملتا رہ جائے اور کہے کہ ہائے ساری زندگی میں نے دنیا کے لیے لگا دی، اپنی آل اولاد کے لیے لگا دی، اور دنیا کے اعتبار سے میں نے اپنے آپ کو کھپا دیا، لگا دیا، فنا کر دیا، اور پھر آخر وقت میں اس بات کا متلاشی ہو جائے کاش کہ کچھ وقت مل جائے کہ اللہ کو راضی کر لوں۔ وہاں پر اللہ فرماتا ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً، جب آئے گا نا موت کا پروانہ ذرہ برابر اجازت نہیں ملے گی، انسان پھر دیکھتا رہ جاتا ہے ہائے ساری کمائی میری اولاد کے لیے تھی، بیوی بچوں کے لیے تھی، دنیا کے لیے تھی، لیکن آخرت کی طرف میں لے کر کیا جا رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بھائیوں کی مثال دی، فرمایا کہ جب دنیا سے آدمی جاتا ہے نا گویا کہ اس کے تین بھائی ہوتے ہیں، ایک بھائی تو وہ ہے جو کہ جناب والا اس کے لیے کفن دفن کا انتظام کرتا ہے، ایک بھائی تو وہ ہے جو اس کی قبر تک جاتا ہے، ایک بھائی تو وہ ہے جو اس کی قبر میں بھی اس کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا ایک بھائی جو واپس آ جاتا ہے نا وہ اس کی دنیا ہے، دنیا یہیں کے یہیں رہ جاتی ہے، دوسرا بھائی اس کے رشتہ دار عزیز و اقارب ہیں جو اٹھا کر صرف لے کر جاتے ہیں اور اس کو صرف قبر تک پہنچاتے ہیں اور اندر دفنا کر واپس آ جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ دوسرا بھائی ہے، اور فرمایا ایک تیسرا بھائی اور ہے جو کہتا ہے کہ کبھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، وہ اعمال صالحہ ہے، وہ اعمال صالحہ۔ گویا کہ آپ فرمانا چاہتے ہیں بتاؤ کون سا بھائی بہتر ہے، کون سا بھائی بہتر ہے جو قبر کی ہولناکیوں میں کام آ رہا ہے، وحشتوں میں کام آ رہا ہے، اکیل پن میں کام آ رہا ہے، ارے فرشتوں کے سامنے اپنے پڑھنے والے کی حفاظت کر رہا ہے جسے قرآن کہا جاتا ہے۔ آپ فرما رہے کون سا بھائی بہتر ہے جو دنیا میں بھی تمہاری آخرت کو بنا رہا تھا اور یہاں سے جانے کے بعد بھی تمہارے لیے انسیت کا سامان بن گیا۔ یاد آدمی مال ٹھیک ہے کما رہا ہے، مال ٹھیک ہے کما رہا ہے، لیکن دل کی دنیا اللہ کے لیے خالی ہو، دل کی دنیا اللہ کے لیے خالی ہو کہ یا اللہ آپ کی رضا کے لیے زندگی گزار رہا ہوں، ہاں دنیا ایک ضرورت ہے،
اور جو چیز ضرورت کی ہوتی ہے نا صحیح معنی میں کیا ہے وہ بقدر ضرورت استعمال ہوتی ہے. جو ضرورت کی چیز ہوتی ہے بقدر ضرورت استعمال ہوتی ہے. اصل تو کوئی اور چیز ہے جس کو زندگی گزار کر آدمی آگے اللہ کی طرف جاتا ہے, وہ اعمال صالحہ ہے. اللہ کیا فرما رہا ہے والباقیات الصالحات خیر, والباقیات الصالحات خیر. مال خیر نہیں کہا, المال خیر نہیں کہا, المال والبنون زینہ زینت کہا, الفتنہ فتنہ کہا, آزمائش کہا, لیکن والباقیات الصالحات خیر, لیکن وہ اعمال جو کہ صالح ہیں وہ بہتر ہیں اللہ کے ہاں. اس کی فکر کرو. آخرت کے اعتبار سے ہمارے اعمال کی کیا سرمایہ کاری آخرت کے اعتبار سے ہو رہی ہے. دنیا میں انسان مال جمع کر رہا ہوتا ہے, آخرت میں بھی مال نہیں بھیجتا, آخرت میں بھی مال پہنچتا ہے, اس لیے کہ یہ صدقہ اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے. یہ لوگوں کے ساتھ نیکیاں کرنا یہ اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے نا, جہاں کہیں نفع ہوتا تھا نا, جہاں کہیں نفع ہوتا تھا, ان کا مزاج کیا تھا, جہاں نفع ہوا اپنی ضرورت کا مال نکالا اور نفع سارا کا سارا اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا. اپنی ضرورت کا نکالا اور سارا نفع اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا. تو لوگوں نے پوچھا کہ بھائی کچھ ہوش کے ناخن لو, اپنی کل کے لیے جمع کرو. تو کہنے لگے کل کے لیے تو جمع کر رہا ہوں, اپنی کل کے لیے ہی جمع کر رہا ہوں. یہ نفع اگر یہاں رہ جائے گا نا یہ تو وارثوں میں تقسیم ہو جائے گا. ان کی جو ضروریات زندگی ہے میں نے پورا کر دی ہے, میں نے پوری کر دی ہیں. اب جو مجھے نفع ملا ہے نا اس نفع کو میں خود استعمال کرنے کا اختیار رکھتا ہوں, لہذا جو میری کل ہے نا اس کے لیے جمع کر کے صدقہ کر دیتا ہوں تاکہ یہ کل کے لیے کام آئے. اس لیے کہ میرا مال جو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے راستے میں جا رہا ہے نا یہ میرا ذاتی نفع تھا, میں نے آخرت کے حوالے سے اسے جمع کر لیا. کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا نا, اللہ تعالیٰ واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ کہتا ہے ہمارے راستے میں نکالو گے نا ہم جتنا چاہیں گے بڑھاتے چلے جائیں گے, ہم جتنا چاہیں گے بڑھاتے چلے جائیں گے. یاد اللہ فرماتا ہے والباقیات الصالحات, تم اعمال صالحہ کی طرف توجہ کرو, نیکی کی طرف توجہ کرو. آج مسلمان کا حال بہرحال حالات زندگی کے اعتبار سے آزمائش کے اعتبار سے اس درجے میں آ گیا کہ صرف اور صرف مسلمان کی نگاہ دنیا کی زندگی بن جانے اور سنور جانے کی طرف مرکوز ہو کر رہ گئی ہے. اس سے آگے اس کی نگاہ نہیں جاتی, اس سے آگے. اور اگر کہتا ہے حالات, اگر کہتا ہے حالات, اگر کہتا ہے آزمائش, تو اللہ کے نبی نے فرما دیا الدنیا سجن المومن, ارے دنیا تو ہے ہی مسلمان کے لیے آزمائش. اس آزمائش کے پیچھے آخرت کو خیر بات نہ کہے, یہ آزمائش ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. مسلمان تو سمجھتا ہے کہ میرا وطن اصلی آخرت ہے اور میرا حقیقی گھر جنت ہے. لہذا یہ نہ ہو کہ آزمائش آئی تو آزمائش کو دور کرنے میں آخرت کو بھلا دیا اور ساری توجہ اسی کی طرف کر دی, یہاں تک کہ نہ نماز کا ہے, نہ صدقات کا ہے, نہ زکات کا ہے, نہ روزے کا ہے, نہ صوم و صلات کا ہے, کچھ نہیں ہے. کہتا ہے کہ بھائی کیا کروں, دن بھر 24 گھنٹے کام کرنے کے بعد کچھ روپے ملتے ہیں تو اپنی زندگی گزارتا ہوں. یہ آخرت کو بھولنا ہے. پھر یہاں پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ ایک غافل انسان, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یاد رکھ کہ جو تیرے نصیب میں اور مقدر میں اللہ نے لکھا ہے نا, جس طرح سے نصیب اور مقدر سے تیری موت تجھے آ کر رہے گی نا, آپ نے فرمایا تیرا رزق تجھے اسی طرح تلاش کر کے رہے گا. تیرا رزق جو تجھے ملنا ہے مل کے رہے گا, لیکن اس بنیاد پر اللہ کو نہ بھولا, اس بنیاد پر آخرت کو نہ بھولا. ارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیا جائے کہ اللہ کے ہاں کیا مقام مرتبہ اور کتنا اللہ کے ہاں شان رکھنے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آزمائش اور حالات کے اعتبار سے صحابہ آزمائش اور حالات کے اعتبار سے کبھی اللہ کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا. حالات میں رہتے ہوئے ایک انسان ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الدنیا سجن المومن, اور ایک روایت میں کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل, آپ نے فرمایا دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر رہتا ہے, یا پھر ایسے رہو کہ جناب والا کوئی راہگیر ہوا کرتا ہے. مطلب کیا ہے, ارے جب مسافر ہوتا ہے نا ہر طرح کے حالات آتے ہیں, ہر طرح کی پریشانیاں آتی ہیں, ریل گاڑی میں بیٹھے, بس میں بیٹھے, جہاز میں بیٹھے, حالات تو آتے ہیں, لیکن دماغ کیا ہوتا ہے, ارے جتنے کتنے حالات کیوں نہ ہو آگے جو رات آنے والی ہے اسے مزدلفہ کی رات کہتے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں, آدمی عرفات سے نکلتا ہے نا اور مزدلفہ پہنچتا ہے, کیا حالات آ جاتے ہیں, کیا پریشانیاں آ جاتی ہیں, آدمی کیا کہتا ہے سارے حالات قبول ہیں, اس لیے کہ آگے جو رات آنے والی ہے وہ مزدلفہ کی رات ہے. اس میں اللہ 5 منٹ بھی اگر سلا دے گا نا تو وہ زندگی بھر کی نیند سے بہتر نیند, زندگی بھر کی نیند سے بہتر نیند ہے. اسی طرح سے مسلمان کہتا ہے کہ حالات دنیا میں آ رہے ہیں کوئی بات نہیں, اصل تو جانا ہے آخرت کی طرف. یہ دنیا تو مسافرت ہے, مسافر کو حالات نہ آئیں بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے. ارے یہی تو کہاوت ہے, کسی کو اگر پہچاننا ہو تو حالت سفر میں پہچانو. کیوں, سفر ایک مشقت کا ٹکڑا ہے, لہذا دنیا کے سفر میں بھی حالات آئیں گے. اصل تو کیا ہے والباقیات الصالحات خیر من عند ربک ثوابا, ثواب کے اعتبار سے اور آخرت کے انجام کے اعتبار سے تمہارے اعمال صالحہ اللہ کے ہاں مقرب ہے. لہذا خلاصہ یہی نکلتا ہے آدمی مال کو کامیابی نہ سمجھے بلکہ اعمال کو کامیابی سمجھے. اللہ سمجھ کے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا